آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان میں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بڑے پابند نظر آ رہے تھے، ہر چیز کی پابندی ان کے اندر نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ساری پابندیاں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ فرض نماز 5 وقت کی نماز جو فرض ہے ضروری ہے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نمازوں کی بھی پابندی ان کے لیے مشکل ہے۔ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ بھی نہیں ادا کر پا رہے، نفل تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور دوسری نیکیاں کرنا تو بہت مشکل ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی ہمارے لیے رمضان کے بعد مشکل ہوتی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ اگر نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہر دن پابندی کے ساتھ کوئی پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا کہا؟ کہتی ہیں جس دن سے میں نے سنی فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اپنی زندگی میں کبھی میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، پوری زندگی کبھی میں ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، پوری زندگی میں سنتیں پڑھتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے پاس تو سنتوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں، فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، سنتوں اور نفلوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بہت بڑی سچائی ہے، فرض نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، نہ ذکر و اذکار کا کوئی اہتمام، نہ دعاؤں کی کوئی پابندی اور نہ سنتوں اور نفلوں کا کوئی اہتمام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اعمال صالحہ پر مداومت، یعنی نیکیوں کی پابندی کرنا۔ کتاب و سنت میں نیکیوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت، اللہ کی عبادت، اس کے لیے کوئی خاص موسم، کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، بلکہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، زندگی کی آخری سانس تک عبادت کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر 90 آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک، موت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہماری عبادت کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے تو اگر کوئی شخص صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرے اور باقی 11 مہینے اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر زندگی گزارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے، اس نے اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو میری پوری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ کما امرتا ومن تاب معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شرک سے توبہ کر چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو استقامت کا حکم دیا ہے۔ استقامت کیا ہے؟ دین اور ایمان پر جم جانا، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں قائم رہنا، پابندی کرنا، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ ہے استقامت۔ پابندی کرنا، کسی چیز پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا ہے کہ آپ دین پر، ایمان پر، فرائض و واجبات کی ادائیگی پر، اللہ کی اطاعت پر جمے رہیے، قائم رہیے، آپ کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آخر کیا بات ہے کہ آپ کے بال بہت جلدی سفید ہونے لگے، بڑھاپے کے آثار آپ پر نظر آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر آخر وہ کون سی خاص بات ہے جس میں فکر کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورہ ہود کی یہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ دین اور ایمان پر قائم رہیں، جمے رہیں، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ اسی لیے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور آپ کے بعد مجھے اس کے بارے میں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی ایمان پر تم قائم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، کبھی بھی کسی بھی حال میں تم دین سے، شریعت سے، ایمان سے تم ذرہ برابر بھی مت ہٹو۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر حال میں دین نظر آنا چاہیے، ہم دین پر قائم رہیں، شریعت پر عمل کریں، زندگی کی آخری سانس تک دین پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب اور پسند ہے جو عمل بندہ اپنی زندگی میں پابندی سے کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، جوش میں آ کر کے چند دن عمل کیے اس کے بعد چھوڑ دیے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو عمل بندہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، ہمیشہ کنٹینیو کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر بندہ مداومت اختیار کرے، پابندی کے ساتھ جو عمل بندہ کرتا ہے، وان قل اگرچہ کم کرتا ہے،
اگرچہ کم کریں لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ کریں۔ ایک آدمی جوش میں آ کر کے ایک دن میں 2 پارے 3 پارے قرآن مجید پڑھ لیا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہم پابندی کے ساتھ جتنا روزانہ ہم پڑھ سکتے ہیں، پاؤ پارا 2 صفحے ہی روزانہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ اس کی عادت ڈالنا، ذکر و اذکار کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، نوافل کی، صدقہ اور خیرات کی، جو بھی نیک کام ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ کرتا ہے، روزانہ ہم کریں، صرف چند دن کریں اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ معارج کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومن وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو لوگ اپنی نمازوں پر مداومت برتتے، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو عمل انسان پابندی کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ماہ رمضان میں ہم نے نمازوں کی، اذکار کی، تلاوت قرآن کی ہم نے بڑی پابندی کی۔ آج آپ دیکھیے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا، مسلمانوں کی حالت پر اگر غور کیا جائے، مسجدوں کا جائزہ لیا جائے، رمضان ختم نمازیں ختم، رمضان ختم روزے ختم، رمضان ختم تلاوت ختم، ساری چیزوں کی پابندی ختم ہو گئی۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے ماہ رمضان میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ ہم نیکیوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا نیکی کرنے کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، نیکیوں کی رفتار بھی ہماری کمزور پڑ جاتی ہے، اور گناہوں کی جو عادتیں پہلے تھی وہی عادتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے لوگو جب تم اللہ سے کسی چیز کا عہد و پیمان کرو تو اس کو پورا کرو۔ ذرا خیال کرو کہ تم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ میں نیکی کے کام کروں گا اور گناہوں کے قریب نہیں جاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے ہم نے رو رو کر کے اللہ سے اقرار کیا، اللہ سے وعدہ کیا۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم کسی چیز کا اللہ سے وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو تو اس پر قائم رہو، اس کو پورا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ جو لوگ چند دن نماز پڑھ کر کے، عبادت کر کے پھر گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ان کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پر 1 اور 90 پر 2 میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو عورت بڑی محنت سے اس نے کپڑے بنایا، کپڑے تیار کیے، دھاگے بن کر کے بڑی محنت اور کوشش سے اس نے کپڑے تیار کیا۔ اللہ نے کہا پھر محنت سے دھاگے بننے کے بعد اس نے پھر اس کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پورے اس کو خراب کر دیا۔ بڑی محنت کے ساتھ اس نے دھاگے بنائے، کپڑے تیار کیے، پھر اس نے قینچی لے کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا کہ اس عورت کی طرح مت ہو، یعنی پوری محنت کو اس نے ضائع کر دیا۔ ہم نے رمضان میں تو عبادت کی، لیکن اگر رمضان کے بعد ہم پھر گناہوں کی طرف لوٹ جائیں اور جو ہمارے اندر بری عادتیں تھیں وہی بری عادتیں ہمارے اندر پھر واپس لوٹ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ہماری ساری محنتیں برباد ہو گئی، ہماری محنتیں ضائع ہو گئیں۔ سلف الصالحین نے نیکیوں کے قبول ہونے کی یہ علامت بیان کی ہے، ان من علامت قبول الحسنہ
الحسنۃ بعدہ وإن من علامت رد العمل العودۃ الی المعاصی بعد رمضان. کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے، کوئی نیکی کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نیکی کی اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی نیکی ہماری اللہ کے پاس قبول ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ مجھے پھر نیکی کرنے کی توفیق دیا. اور کسی نیکی کے قبول نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد چند نیکیاں کیے، اس کے بعد ہم پھر گناہوں کے بعد، ہم رمضان کے بعد گناہوں کی طرف لوٹ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی. میرے بزرگ اور دوستو، آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان میں ماشاء اللہ رمضان کے مہینے میں بڑے پابند نظر آ رہے تھے، ہر چیز کی پابندی ان کے اندر نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ فرض نماز، 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، ضروری ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نمازوں کی بھی پابندی ان کے لیے مشکل ہوئی. 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں، نفل تو بہت دور کی بات ہے. قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور دوسری نیکیاں کرنا تو بہت مشکل ہے. 5 وقت کی فرض نمازیں بھی ہمارے لیے رمضان کے بعد مشکل ہوتی ہیں. نمازیں، مسجدیں پوری نمازیوں سے خالی نظر آتی. میرے بزرگ اور دوستو، یہ واضح علامت ہے، نشانی ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کیا یا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں جاری رہنی چاہیے. گناہوں کی طرف لوٹ جانا اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے. اگر وہی سستی، کوتاہی، کمزوری ہمارے اندر ابھی بھی باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا، فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ بن عمرو، تم فلاں شخص کی طرح مت ہو جاؤ کہ وہ چند دن قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا بڑی پابندی کے ساتھ، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. چند دن تہجد کی نماز پڑھا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. عبداللہ بن عمرو بن عاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، فلاں کی طرح مت ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو عمل بندہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ کنٹینیو کرتا ہے. چند دن کیے اس کے بعد چھوڑ دیے، ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ جو رمضان کا رب العالمین جو رب تھا، وہی رب شوال اور دوسرے مہینوں کا بھی رب ہے. وہ اللہ رمضان میں ہمیں روزی دیتا ہے تو سال کے پورے مہینوں میں اللہ ہم کو روزی دیتا ہے. ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اپنی نعمتوں سے، اپنی روزی سے نواز رہا ہے. اس لیے ہمیں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کر لینا اور باقی 11 مہینے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے گھر سے دور ہو جانا، نیکیوں کو چھوڑ دینا، یہ کسی عقل مند مومن کی پہچان نہیں. یہ کسی عقل مند مومن کی پہچان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سی عورت ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ عورت ایسی ہے کانت لا تنام اللیل، پوری رات یہ سوتی نہیں، رات بھر یہ تہجد کی نماز پڑھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا من العمل ما تطیقون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، اتنا کرو جتنا تمہارے طاقت میں ہے. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا،
तुम अमल करते हुए थक जाओगे, उकता जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं उकताता है। अल्लाह सवाब देने से बेजार नहीं होता। एक दिन रात भर तहज्जुद पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर छोड़ दोगे, थक करके बेजार हो करके तुम हिम्मत हार जाओगे। तो अल्लाह को वो अमल पसंद है जो आदमी कम करे लेकिन पाबंदी के साथ, इसलिए कि अल्लाह ताला बंदे को सवाब देने से पीछे नहीं हटता है, नहीं थकता है, लेकिन बंदा अमल करके थक जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अमिला अमलन अस्बतहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते, कोई भी अमल करते, तो उसको पाबंदी के साथ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते थे। लेकिन अगर कभी बीमार हो गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर चले गए, या आपके जिस्म में दर्द है, बीमारी है, या कोई परेशानी है, और आप किसी रात तहज्जुद की नमाज अगर नहीं पढ़ सके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 12 रकात नमाज पढ़ करके उसकी ख़ज़ा करते थे। चूंकि रात की नमाज ताक है, वित्र है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में रात में 11 रकात पढ़ते थे। अगर बीमारी की वजह से, किसी वजह से आप रात की 11 रकात नमाज नहीं पढ़ सके, तो दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क़ज़ा करके 12 रकात पढ़ते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है, कानत आयशतु इज़ा अमिलतिल अमल लज़िमतहु। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब भी कोई अमल करती थी तो पाबंदी के साथ करती थी, कभी नहीं छोड़ती थी। आप देखिए सही मुस्लिम की एक हदीस, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उन्होंने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन सिनतई अशरत रकातन ततव्वुअन गैर फरीज़तिन इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हदीस सुनी। क्या हदीस? कोई भी मुसलमान बंदा अगर हर दिन पाबंदी के साथ 12 रकात सुन्नतें पढ़ता है, सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ नमाज से पहले और बाद की सुन्नतें हैं, जिनकी कुल तादाद 12 रकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी मुसलमान बंदा हर दिन पाबंदी के साथ अगर ये सुन्नतें पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। देखिए कितनी बड़ी बशारत, कितनी बड़ी खुशखबरी। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, आज हम भी हदीसें सुनते हैं, हमारे सामने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जाती हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसें सुनते हैं, रोज़ाना कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, खुतबात में सुन रहे हैं, दुरूस में सुन रहे हैं, बयानात में सुन रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में अमल का जज्बा नहीं, हमारी ज़िंदगियों में अमल का जज्बा नहीं। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी कि अगर नमाज से पहले और बाद की सुन्नतें हर दिन पाबंदी के साथ कोई पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। क्या कहा? कहती हैं, जिस दिन से मैंने सुनी, फमा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह, जिस दिन से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी, अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा। पूरी ज़िंदगी कभी मैं इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा, पूरी ज़िंदगी में सुन्नतें पढ़ती। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे पास तो सुन्नतों का कोई एहतमाम ही नहीं। फ़र्ज़ नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़े तो बहुत बड़ी बात है। आज लोग हमें ये ताना देते हैं कि हमारी मस्जिदों में ज़िक्र और अज़कार का, दुआओं का, सुन्नतों और नफिलों का कोई एहतमाम नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही, सलाम फेरते ही आधी मस्जिद खाली हो जाती है। न ज़िक्र और अज़कार का कोई एहतमाम, न दुआओं की कोई पाबंदी, और न सुन्नतों और नफिलों का कोई एहतमाम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी, पूरी ज़िंदगी कभी भी उन्होंने सुन्नतों को नहीं छोड़ी।
فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، زندگی میں کبھی سنتوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ پابندی آج ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر آپ سے ملاقات کرنے آتی ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس غلام اور خادم، غلام اور لونڈی آئے ہیں۔ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کرتی ہوں، اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلے گھر کے پورے کام کرتی تھی۔ چکی چلا چلا کر کے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور پانی ڈھو کر کے ان کے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کرنے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں اس مسئلے میں، اس ضرورت سے میں آئی ہوں۔ وہاں سے واپس آ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بیٹی فاطمہ اس مقصد سے آپ کے پاس آئی تھی، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ واپس چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ملاقات کی۔ حضرت علی اور فاطمہ دونوں آرام کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، جب تم دونوں رات میں سونے کے لیے جاؤ، رات میں سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ۔ کہا تم گھر میں کام کرتے تھک جاتی ہو، ایک خادم کا مطالبہ کرنے مجھ سے آئے تھے، یہ تسبیحات پڑھ کر کے رات میں سو، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ ایک خادم تمہارے کاموں کو اتنا آسان نہیں بنا سکتا، یہ تسبیحات پڑھنے سے رات میں سونے کے وقت اتنا تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی رات میں سونے کے وقت یہ تسبیحات میں نہیں چھوڑا۔ کسی نے ان سے سوال کیا، وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، جب آپ جنگ کی رات، صفین میں جنگ کی رات میں تھے، جنگ کا موقع ہے، کیا اس وقت بھی آپ رات میں سونے کے وقت یہ تسبیحات نہیں چھوڑے تھے؟ کہا وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، ہاں صفین کی رات جب میں جنگ میں تھا اس وقت بھی میں رات میں سونے کے وقت یہ تسبیحات نہیں چھوڑا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اگر کوئی حدیث سنتے تھے، پوری زندگی ہمیشہ اس کی پابندی کرتے تھے، پوری زندگی ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نیکیوں اور عبادتوں پر پابندی کیسے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں کی پابندی کریں۔ ہمیشہ نیکیوں کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں 3 چیز کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آدمی ایک انسان ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیکیوں کی پابندی کروں، مجھ سے کبھی نمازیں نہ چھوٹیں، میں ہمیشہ ذکر و اذکار کی پابندی کروں، میں ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کروں۔ لیکن انسان سے پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پابندی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ انسان ہے، سستی آ سکتی ہے، انسان ہے شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے، انسان ہے شیطان اس کو بہکا سکتا ہے۔ اس لیے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق، جو بھی میں اچھے کام کروں اپنی زندگی میں ہمیشہ پابندی کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو ہدایت دینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر،
نیکی کرنے کے بعد، تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، اے اللہ دوبارہ مجھے گناہوں کی طرف مت لے جا۔ ہم اللہ سے دعا مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ جیسے چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اس لیے میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو میرا دل دین پر، ایمان پر، اطاعت پر، تیری عبادت پر جما دے، میرا دل کسی دوسری چیز کی طرف کبھی مائل نہ ہونے پائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں، سونا اور چاندی کے خزانے جب لوگ جمع کر رہے ہیں، ایسے وقت تم یہ دعا بار بار پڑھو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ میں دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوست، تو اللہ رب العالمین سے ہم دعاؤں میں اللہ سے مدد طلب کریں کہ اے اللہ تو ہمیں نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ توفیق دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو توفیق دے گا وہ نیکیوں کی پابندی کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے مجاہدہ نفس، ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا۔ انسان کی طبیعت بڑی آسانی سے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا، اپنے بستر سے اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھنا کوئی آسان چیز نہیں۔ ٹھنڈے موسم میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے آ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کی طبیعت نہیں چاہتی، نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ نفس کو آمادہ کریں، نیکیوں کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا، طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں، اگر میں یہ نیکی کروں گا میری آخرت سنور جائے گی، تو ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان موت اور موت کے بعد والے جو مراحل ہیں، آخرت کے مراحل، قبر سے لے کر کے جنت اور جہنم میں جانے تک، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جب انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ موت کو اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو انسان کی زندگی میں ناجائز خواہشات، حرام خواہشات سے انسان اپنے آپ کو بچانے میں پابند ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ آپ سے پوچھا گیا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرہم للموت ذکرن، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، اور جو سب سے زیادہ موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، رمضان ختم ہوا ہے، صرف رمضان ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ایک دن جیسے ہماری زندگی سے رمضان ختم ہو گیا، ایک وقت آئے گا ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، ہم دیکھتے ہیں جمعہ آیا کہ پھر جمعہ جاتا ہے، رمضان آیا دوسرا رمضان شروع ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوا دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانہ بڑی تیزی سے گزرے گا اور لوگوں کو احساس نہیں ہوگا، جیسے رمضان ختم ہو گیا ایک وقت آئے گا ہماری زندگی، ہماری عمر بھی ختم ہو جائے۔ ہم ہر دن اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی خبر سے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے،
موت کو یاد کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت کی پابندی کی، میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا اور رمضان کے بعد اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا، یہ حد درجہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دن تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا اور تم کو پھر دوبارہ میری بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ، جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں تیری عبادت کی پابندی کر رہے تھے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت کی نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے، تیری نافرمانی سے دور رہتے تھے، اے اللہ رمضان کے مہینے کے بعد بلکہ ہماری زندگی میں ہمیشہ گناہوں سے، نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔